کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرات کو ناجائز و حرام بتاتے ہیں، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ حدیث کی مخالفت کرنے والے ہوئے۔ حدیث میں صاف لفظوں میں فرمایا گیا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ میں کہتا ہوں اہل حدیث، تم قرآن کی آیتوں پر بھی تو نظر کیے ہوتے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو۔ دو باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے، غور سے سنو اور چپ رہو۔ غور سے سننے کے لیے چپ رہنا تو لازم ہے، پھر الگ سے وہ انصتو کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ نماز کی دو قسمیں ہیں، بعض نمازیں جہری اور بعض نمازیں سری ہوتی ہیں۔ جہری نمازوں میں امام کی قرات مقتدیوں کو سنائی دیتی ہے، وہاں کے لیے فرمایا گیا فاستمعوا، یعنی غور سے سنو، اور غور سے سننے کے لیے چپ رہنا لازم، لہذا مطلب ہوا کہ غور سے سنو اور چپ رہو۔ اور سری نمازوں میں امام کی قرات مقتدیوں کے کانوں تک نہیں پہنچتی ہے تو وہاں کے لیے فرمایا گیا وَأَنصِتُوا، جب سنائی نہ دے تو صرف چپ رہو۔ لہذا نماز چاہے سری ہو چاہے جہری ہو، پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو۔ سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے یا نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے، لہذا جب امام نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے تو مقتدیوں پر لازم ہے کہ وہ چپ رہیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ میرے دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث کی مخالفت نہیں کی ہے۔ اگر حدیث کی مخالفت کرنا ہوتا تو وہ صاف لفظوں میں کہہ دیتے کہ یہ حدیث اس قرآن کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس حدیث پہ عمل نہیں کریں گے۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اہل قرآن نہیں کہ صرف قرآن پر عمل کریں، اور اہل حدیث بھی نہیں کہ صرف حدیث پر عمل کریں، ہم دونوں پر عمل کرتے ہیں۔ جب تک تطبیق ممکن ہو ہم دونوں پر عمل کریں گے، ورنہ قرآن پر عمل کریں گے اور خبر واحد کو چھوڑ دیں گے۔ ہم نے یہاں پر دونوں پر عمل کیا، کیونکہ امام کے پیچھے جب مقتدی نماز پڑھتا ہے اور مقتدی قرات کرتا ہے تو امام کی قرات حکمن مقتدی کی بھی قرات ہے۔ جب امام نے قرات کر لی تو حکمن مقتدی نے بھی قرات کر لی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءة، جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات یہ مقتدی کی قرات ہے۔ جب امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے تو جو مقتدی امام کے پیچھے چپ ہے اس نے حکمن قرات کر لی، اس لیے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک اس سلسلے میں اتنا مضبوط ہے کہ اگر میں دلائل پیش کروں تو رات ختم ہو جائے گی، حدیثیں ختم نہیں ہوں گی۔ آپ اٹھائیے مسلم شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج 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 غیر تام، جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، غیر تام، تام نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ، آپ نے یہ مسئلہ تو بتا دیا کہ جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، تام نہیں ہے۔ اننی اکون احیاء وراء الامام، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کریں؟ امام کے پیچھے قرات کریں یا نہ کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فغمض ذراعی وقال یا فارسی اقرأ فی نفسک، حضرت ابو ہریرہ نے اپنے بازو سے اشارہ فرمایا اور کہا اپنے دل ہی دل میں پڑھ لے۔ قرات فی النفس کا معنی یہ ہوا کہ زبان سے قرات کرنا ساقط ہے، لیکن غیر مقلدین کہتے ہیں کہ لیکن اقرأ فی النفس کا معنی یہ ہے کہ آہستہ پڑھ، لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ اگر یہ معنی ادا کرنا ہوتا تو یہ فرمایا جاتا اقرأ بہا خفیۃ، اقرأ بہا خفیتاً، اقرأ بہا سرًا، یہ نہیں فرمایا جاتا اقرأ فی نفس کا۔ اقرأ فی نفس کا اس بات کی دلیل ہے کہ زبان سے مقتدی کی قرات ساقط ہے۔ یہی نہیں بلکہ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر کبروا واذا رکع فرکعوا واذا سجد فاسجدوا واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم
مسلم میں ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم امام کی پیروی کرو، جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب امام رکوع میں جائے تو تم رکوع میں جاؤ، جب امام رکوع سے سر اٹھائے تو تم سر اٹھاؤ، جب امام سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، اور جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ بخاری اور مسلم کی روایتیں یہاں تک تو ساتھ ساتھ ہیں، لیکن امام مسلم نے جب اسی حدیث کو اپنی کتاب میں روایت کیا تو اس میں ایک جملہ زیادہ ہے، فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب امام قرات کرے تو تم چپ رہو۔ مسلم کی حدیث صاف بتا رہی ہے کہ جب امام قرات کرے تو مقتدی کو قرات کرنے کی اجازت نہیں، فَأَنصِتُوا، تم چپ رہو۔ اور اصول حدیث کا قاعدہ ہے فقہ کی زیادتی معتبر ہوتی ہے، اس لیے حدیث کا یہ ٹکڑا بھی معتبر ہوگا، حدیث کی یہ زیادتی معتبر ہوگی، اور حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ جب امام قرات کرے تو مقتدیوں کو قرات کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کے علاوہ تمام ائمہ چاہے وہ حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی نے امام کو رکوع میں پایا تو اس سے قرات ساقط ہے۔ من ادرک الامام فی الرکوع فقد ادرک الرکعت، جو امام کو رکوع میں پا گیا وہ رکعت پا گیا۔ اب بتاؤ جب امام کو وہ رکوع میں پا رہا ہے اور وہ رکعت شمار میں آ رہی ہے تو وہ سورہ فاتحہ کب پڑھ رہا ہے؟ کیا رکوع میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے؟ کیا سجدے میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے؟ اگر تم کہو کہ وہ رکوع میں پڑھ لیا ہوگا، وہ سجدے میں پڑھ لیا ہوگا، تو میں کہوں گا یہ بھی حدیث کے خلاف ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قراءۃ القرآن فی الرکوع والسجود، رسول اللہ نے قرآن پڑھنے سے رکوع اور سجدے میں بھی منع فرمایا ہے، اس لیے رکوع اور سجدے میں وہ نہیں پڑھ سکتا۔ آئیے بخاری شریف کی ایک صاف اور ستھری حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک اتنا مضبوط اور مستحکم ہے کہ کہیں سے بھی اس پر انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام رکوع میں ہیں۔ حضرت ابو بکرہ مسجد میں جیسے ہی داخل ہوئے انہوں نے سوچا کہ اگر میں صف تک پہنچوں گا تو حضور سر اٹھا دیں گے، میری ایک رکعت چھوٹ جائے گی، اس لیے مسجد میں داخل ہوتے ہی اللہ اکبر کہہ کر سیدھے رکوع میں چلے گئے، اور رکوع میں چلتے چلتے صف میں مل گئے۔ جب نماز ختم ہو گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا، بخاری شریف کے الفاظ سنو، انتہا انہ الی النبی ان ابی بکرۃ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو راکع فرکع قبل ان يصل الى الصف فذكر ذلك النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعود۔ حضرت ابو بکرہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، حضور رکوع میں ہیں، یہ بھی سیدھے رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں چلتے چلتے صف میں مل گئے۔ نماز کے بعد جب حضور علیہ السلام سے ذکر کیا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو بکرہ یہ تم نے کیوں کیا؟ صف میں پہنچنے سے پہلے پہلے نیت باندھ کر تم رکوع میں چلے گئے۔ حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ مجھ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں صف تک پہنچوں گا تو اتنے میں آپ سر اٹھا دیں گے، میری یہ رکعت چھوٹ جائے گی، رکعت پانے کی محبت میں میں نے ایسا کیا ہے۔ اللہ کے نبی یہ نہیں فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، اور چونکہ تم نیت باندھتے ہی سیدھے رکوع میں چلے گئے، سورہ فاتحہ کی تلاوت تم نے نہیں کی، اس لیے تمہاری یہ رکعت نہیں شمار کی جائے گی، ایک رکعت کی کمی کی وجہ سے تمہاری نماز باطل ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں زادک اللہ حرصا ولا تعود، اللہ رکعت پانے کی محبت کو اور بڑھائے مگر دوبارہ ایسا نہ کرنا، کیونکہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ صف میں پہنچنے کے بعد نیت باندھی جائے۔ اب میں ان تمام غیر مقلدین سے پوچھتا ہوں کہ جب حضرت ابو بکرہ نیت باندھتے ہی رکوع میں چلے گئے تو انہوں نے سورہ فاتحہ کی قراءت کب کی؟ کیا رکوع میں کی؟ رکوع میں سورہ فاتحہ پڑھنا منع ہے۔ کیا سجدے میں کی؟ سجدے میں بھی قرآن پڑھنا منع ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں، اور جب مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو مقتدی پر واجب ہے کہ وہ چپ چاپ کھڑا رہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھے، نہ اس کے ساتھ کوئی اور سورہ پڑھے، نہ کوئی اور آیت پڑھے، کیونکہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اسی قرات خلف الامام پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کوفہ میں بہت سے لوگ مناظرہ کرنے کے لیے پہنچے اور کہا آپ قرات خلف الامام کو ناجائز و حرام بتاتے ہیں، ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ پہنچے، حضرت
امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اتنے سارے لوگوں سے میں اکیلے کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں؟ تم ایک آدمی کو اپنا امام بنا دو، ایک آدمی کو اپنا مناظر بنا دو، ایک آدمی کو اپنا وکیل بنا دو کہ اس کا کہنا تم سب کا کہنا ہو، کیونکہ اتنے سارے لوگوں سے میں اکیلے کیسے بات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک ہوشیار اور عقل مند تیز ترار آدمی کو مناظر بنا دیا، اپنا امام بنا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب مناظرہ شروع کیجئے۔ امام اعظم نے کہا کہ مناظرہ ختم ہو گیا اور میں مناظرہ جیت گیا، تم مناظرہ ہار گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے؟ ابھی تو مناظرہ شروع بھی نہیں ہوا اور آپ کہتے ہیں کہ میں مناظرہ جیت گیا۔ امام اعظم نے فرمایا یہی تو میں بھی کہتا ہوں کہ تمام مقتدیوں نے مل کر جب ایک امام کو اپنا امام بنا لیا تو اس کا پڑھنا مقتدیوں کا پڑھنا ہے، اس لیے جب امام نے قرات کر لی تو مقتدی کی قرات ہو گئی۔ فإن قراءة الامام له قراءة، کیونکہ امام کی قرات مقتدی کی قرات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں بڑے بڑے صحابہ کا فتویٰ بھی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیت فی فم الذی یقرأ خلف الامام حجرا، کاش اس آدمی کے منہ میں پتھر بھر جاتا جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ رحمانی ہے، جس راستے پر عمر چلیں گے شیطان نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فج کا، اے ابن الخطاب قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پر تو چلے گا شیطان نہیں چلے گا۔ عمر کے راستے پر شیطان کبھی چل نہیں سکتا۔ عمر کا راستہ ہے تراوی 20 رکعت ہے، لیکن شیطان کہتا ہے کہ میں اس راستے پر نہیں چلوں گا، تراوی 8 رکعت ہے۔ عمر کا راستہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا ناجائز و حرام ہے، شیطان کہتا ہے میں اس راستے پر نہیں چلوں گا بلکہ میں تو امام کے پیچھے قرات کروں گا۔ عمر کا راستہ ہے کہ رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے، لیکن شیطان کہتا ہے کہ نہیں میں تو رفع یدین کروں گا۔ عمر کے راستے پر کبھی شیطان چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا ہے کہ عمر کے راستے پر کبھی شیطان نہیں چلے گا۔ عمر کا راستہ یہ ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دی جائے گی تو 3 پڑے گی، لیکن شیطان کہتا ہے کہ نہیں میں اس راستے پر نہیں چلوں گا، وہ ایک مجلس میں 3 طلاق دی جائے گی تو 1 ہی پڑے گی۔ شیطان عمر کے راستے پر چل نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے پہچان بتا دی، اللہ کے نبی نے علامت بتا دی کہ ان کی نسل شیطان سے مل رہی ہے، یہ شیطان کی ذریت ہے، اس لیے انبیاء کی توہین کر رہے ہیں، اولیاء کی توہین کر رہے ہیں۔ بلکہ حضرت عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ وددت ان الذی یقرأ خلف الامام فی فیہ جمرۃ، مجھے یہ بات پسند ہے کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس کے منہ میں انگارے بھر دیے جائیں۔ حضرت عمر بن العاص فرما رہے ہیں جو عشرہ مبشرہ سے ہیں، اس لیے یہ عشرہ مبشرہ کے راستے پر بھی